السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاتھ آف فلاح، نیکی کا راستہ۔ سلسلہ ہے یومیہ ترجمۃ القرآن۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر کے دعوت اور تبلیغ کی نیت سے آگے بھی شیئر کر دیں۔ آئیے آج کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، صدق اللہ العظیم۔ کل تیمم کے مسائل شروع ہوئے تھے اور کل اس بات کا بیان تھا کہ اگر کوئی شخص مریض ہے، بیمار ہے اور پانی کے استعمال سے اس کو منع کر دیا گیا ہے، یا سفر میں ہے اور پانی اس کو نہیں مل رہا، یا پانی ہے لیکن اتنا کم ہے کہ اگر وہ وضو کی جگہ استعمال کرے گا تو کھانے پینے میں پانی کم ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں تیمم کرنے کی اجازت ہے، تیمم کا حکم ہے، یعنی وضو کے لیے۔ اور آج ہے کہ وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ استنجا کی ضرورت ہے یا غسل کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں بھی آیا تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ارشاد فرمایا او جاء احد من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی غائط سے۔ غائط سے مراد پیشاب پخانہ ہے، تقاضا ہے، واش روم ہے، کہ اگر وہاں سے آئے ہیں اور پانی آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی طہارت کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ او لامستم النساء، یا ہاتھ لگایا ہو تم نے عورتوں کو۔ لامس یا لمس کہتے ہیں ہاتھ لگانے کو، کہ اگر عورتوں، مراد اس سے جماع ہے، یعنی عورتوں سے صحبت کی ہے، غسل کی حاجت ہے، تو اس صورت میں پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے یا پانی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے یا بیماری ہے، تو آیا اس غسل کے لیے بھی تیمم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فرمایا اس کے لیے بھی تیمم کی اجازت ہے۔ یعنی شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولتیں دی ہیں۔ البتہ لامستم النساء کے اندر کچھ علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اس سے مراد آیا مطلق ہاتھ لگانا ہے یا عورت سے جماع اور مباشرت کرنا مراد ہے؟ یعنی ہاتھ لگانے سے، عورت کو ہاتھ لگائیں، وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بعض دوسرے جو ان کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد صرف ہاتھ لگانا ہے، یعنی عورت کو خالی کسی نے ہاتھ لگا دیا اس کے جسم کو تو وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور اکثر جمہور ائمہ کے نزدیک اس سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ ہاتھ لگانا لفظی ترجمہ تو ہاتھ لگانا ہے، چھونا، ہاتھ لگانا، لیکن یہاں مراد اس سے جماع ہے، کہ اگر عورت سے جماع کیا ہے، ہم بستری کی ہے، تو اس سے غسل کی حاجت ہوگی، پھر چاہے پانی ہے تو غسل کریں، نہیں ہے تو تیمم کریں۔ اور پیچھے اسی سورۃ بقرہ کے اندر ایک لفظ گزرا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ أَن تَمَسُّوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو ان کو چھونے سے پہلے، ہاتھ لگانے سے پہلے، تو عورت کو آدھا مہر پھر بھی دیا جائے گا۔ تو وہاں تمسّوهن کا لفظ ہے، مس بھی ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں اور لمس بھی ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں، اور مس کہتے ہیں تھوڑا ہاتھ لگانا، یعنی خالی تھوڑا سا چھوا ہے، اور لمس کہتے ہیں باقاعدہ ایسا ہاتھ لگانا کہ جس سے جسم کی حرارت، گرمی، سردی محسوس ہو۔ تو وہاں پر یعنی اس آیت کے اندر، سورہ بقرہ کی آیت کے اندر امام شافعی بھی یہ فرماتے ہیں کہ تمسّوهن کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے جماع کیا ہو، یعنی عورت سے مباشرت کرنے سے پہلے اس کو طلاق دے دی، یعنی رخصتی سے پہلے دوسرے لفظوں میں طلاق دے دی تو آدھا مہر ملے گا۔ تو وہاں پر امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں کہ یہاں مس سے مراد ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ جماع اور مباشرت مراد ہے، لیکن یہاں پر آ کر وہ کہتے ہیں کہ لمس سے مراد مطلقاً ہاتھ لگانا ہے، کہ اگر عورت کو ہاتھ لگا دیا
تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جمہور ائمہ اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی اس سے مراد جماع اور مباشرت ہے، کہ اگر عورت سے جماع مباشرت کیا ہے اور اس کے بعد پانی ہے تو غسل کر لیں، پانی نہیں ہے تو تیمم کی بھی اجازت ہے، تیمم کر سکتے ہیں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ اگر پانی نہیں ہے آپ کے پاس، یا پانی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے، منع کر دیا گیا ہے کہ پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا، تو پھر تیمم کی اجازت شریعت نے دی ہے۔ تیمم کا لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرو۔ صعیدن کا معنی زمین، مٹی، طیباً کا معنی پاک، پس پاک مٹی کا ارادہ کرو۔ اس لیے ارادے کے اندر چونکہ نیت شامل ہے تو نیت شرط ہے تیمم کے اندر، بغیر نیت کے تیمم نہیں ہوگا۔ اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، کہ دل میں ارادہ کر لیا جائے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے یہ تیمم کر رہا ہوں۔ صعیداً طیباً، زمین کی پاک جنس۔ اب زمین سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہر وہ چیز جو زمین ہے یا زمین کی جنس سے ہے اس پر تیمم ہو سکتا ہے۔ جیسے مٹی ہے، مٹی پر تیمم ہو سکتا ہے، پتھر ہے، پتھر پر تیمم ہو سکتا ہے، ریت ہے، ریت پر تیمم ہو سکتا ہے۔ جو چیز بھی زمین کی جنس سے ہے اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ اگرچہ بالفرض مٹی ہے اور وہ صاف ہے اور اس پر گرد و غبار نہیں ہے، پھر بھی تیمم ہو جائے گا۔ اینٹ ہے، فرش ہے، دھلا ہوا ہے، دیوار ہے، دھلی ہوئی ہے، تو اس پر بھی تیمم ہو جائے گا، بشرطے کہ اس پر ایسا پینٹ نہ کیا گیا ہو کہ جس نے اس مٹی کو چھپا دیا ہو۔ جیسے پینٹ ہوتا ہے، اگر کیا ہوا ہے تو اس پر نہیں ہوگا تیمم۔ مٹی اور مٹی کی جنس ہو تو اس پر تیمم ہو جائے گا۔ اور اگر مٹی اور مٹی کی جنس نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، جیسے لکڑی ہے، شیشہ ہے، اور اس پر اتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے کہ اگر اس پر انگلی لگائیں تو انگلی کا نشان بن جائے، یعنی اتنی گرد و غبار اس پر جمی ہوئی ہے، تو اس پر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، یہاں سے تیمم کا طریقہ بتایا ہے۔ پس پونچھ لو اپنے چہروں کو، یعنی اپنے چہروں پر ملو ہاتھ، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر۔ اب اس کا طریقہ کار میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں، بہتر ہے۔ دونوں بازو اوپر چڑھا لیں گے اور اس کے بعد پیشانی کے بال نظر آنے چاہیے۔ اب ضربیں کتنی لگانی ہیں، اس کے اندر دو روایات ہیں۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں موقع پر میں جنبی ہو گیا تھا، مجھے نہانے کی حاجت ہو گئی تھی، پانی نہیں تھا، سفر میں تھے، تو میں نے زمین پر لوٹ پوٹ کر تیمم کر لیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں لیٹنیاں لگا دیں زمین میں، اور اس کے بعد پھر میں نے نماز پڑھ لی، تو کیا میں نے صحیح کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تیمم کا طریقہ کار یہ ہے۔ پھر آپ نے تیمم کر کے بتایا، دکھایا، تو اس میں آپ نے ایک ضرب لگائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، یعنی ایک دفعہ یوں ہاتھ لگائے، دو دفعہ نہیں لگائے، ایک دفعہ ہی ہاتھ لگا کے منہ پر پھیر لیا اور بازوؤں پر پھیر لیا، تیمم ہو گیا۔ لیکن باقی احادیث جو کثرت سے ہیں اس میں دو ضربوں کا ذکر ہے کہ دو دفعہ ہاتھ لگانے ہیں، تو اس لیے ہمارے حضرات احناف کہتے ہیں کہ چونکہ وہ روایات زیادہ ہیں دو دفعہ والی، تو اس لیے دو ضربیں لگائی جائیں گی۔ ایک ضرب لگائیں گے یوں مٹی پر، اور پھر یہ تین انگلیاں الگ، ایک انگلی الگ، اس کو کر کے پیشانی کے بالوں سے شروع کریں گے، ایسے طریقے سے نیچے لائیں کہ کوئی جگہ بھی بچے نہیں۔ جیسے منہ دھوتے ہیں، دھونے میں جیسے کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، تو اس میں بھی ایک ضرب لگا کے، اگر مٹی زیادہ لگی ہے تو بے شک پھونک مار لیں، اس کی بھی اجازت ہے، یا یوں جھاڑ لیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مٹی منہ پر لگانی ہے، بلکہ شریعت کا حکم پورا کرنا ہے، بس ایک دفعہ ضرب لگائیں، پھر اس کو جھاڑ لیں، اور اس کے بعد یوں لا کے ایسے طریقے سے کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے، پھر دوسری ضرب لگائیں، پہلے دایاں ہاتھ، اس کو یوں لے کے آئیں، یہ کوہنی سمیت، کوہنیاں بھی بیچ میں آ جائیں، یوں کر کے پھر اس کو یوں کر لیں، اس کے بعد پھر الٹا ہاتھ ہے، یوں کر کے پھر اس کو یوں کر لیں۔ تو شریعت نے ایک سہولت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب فائدہ اٹھانے کا موقع ہو۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پس پونچھ لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، تحقیق اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو سہولت دی ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنا چاہتا ہے، بخشنا چاہتا ہے۔ اب آگے آدمی عمل خود نہ کرے
تو اس میں آدمی کا اپنا قصور ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں۔ فلم تجدوا ماء، پس نہ پاؤ تم پانی، فتیمموا، تو تیمم کر لو، صعیدا طیبا، پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، پس پونچھو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، تحقیق اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ایک دو مسائل مزید ہیں انشاءاللہ، وہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے۔